نے دیکھا خوش ہو گئے. تو کتنا مال آپ نے اٹھایا, ایسے مٹھی ایسے اٹھا دی میرے سرکار علیہ السلام. حدیث ہے مسلم بخاری کی کہ آپ نے اٹھا کے یوں اٹھایا, ایسے پھینکے. اور الفاظ سنو, میرے سرکار نے فرمایا عثمان اور سب بھی جب جنت میں جائیں گے نا, اپنے حساب و کتاب کے ساتھ جائیں گے نا, لیکن میں تجھے کہتا ہوں اللہ تیرا حساب بھی نہیں لے گا, کتاب بھی نہیں لے گا, سیدھا تجھے جنت میں داخل کرے گا. یعنی عثمان غنی وہ واحد ہستی بغیر حساب. اب اس کی تائید کرتے ہیں مولا علی, یہ بھی سن لیجئے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راوی ہیں, خود ہی راوی ہیں اور خود ہی تائید کر رہے ہیں. ایک دن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا, یا رسول اللہ ہم 4 صحابی ہیں بڑے بڑے نا, آپ کے پیار کرنے والے, ان میں سب سے پہلے سوال کس سے ہوگا؟ اللہ سوال کرے گا نا حشر میں. غور سے سننا توجہ سے, یہ دلیل آپ کو مل جائے گی کہ ہم 4 صحابی ہیں, ان میں سے سب سے پہلے کس سے سوال ہوگا؟ سرکار دو عالم جان دو عالم حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے میرے صدیق میرے ابو بکر سے سوال ہوگا رضی اللہ تعالیٰ. یا رسول اللہ دوسرا کس سے سوال ہوگا؟ دوسرا ہوگا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حشر میں سوال ہوگا. ٹھیک. یا رسول اللہ پھر تیسرا کس سے سوال ہوگا؟ نہیں, چاروں کی ترتیب لگا رہے ہیں نا, ترتیب دیکھنا. تیسرا کس سے سوال ہوگا یا رسول اللہ؟ تیسرا ہے علی, تجھ سے سوال ہوگا, مولا علی سے سوال ہوگا. اب مولا علی چونک گئے, کیونکہ اس سے پہلے سرکار نے جتنی باتیں بیان کی صحابہ کے بارے میں وہ 4 کو ترتیب سے ہی رکھتے تھے, 4 کو ترتیب سے رکھتے تھے. جیسے ابو بکر صدیق, عمر, عثمان اینڈ علی. ہمیشہ آپ یہ کسی بھی آپ روایتیں پڑھیں آپ ان کی, اور میں آپ کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, باب فتن کے اندر بھی موجود ہے, کتنی کتب کے ابواب میں موجود ہے, بخاری مسلم میں بھی, کہ حضور نے 4 کی ترتیب دی. تو سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ جانتے تھے تو ایک دم چونک گئے, بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات رہ گئی. بولے کیا؟ آپ نے عثمان غنی کا نام ہی نہیں لیا, آپ نے عثمان غنی کا نام ہی نہیں لیا. اللہ اکبر. میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو نے سوال کیا ہے کہ حشر میں کس کس کے ساتھ سوال ہوگا, حساب و کتاب ہوگا. میں نے 3 کے نام بتا دیے, تو جانتا ہے میرے عثمان غنی کے ساتھ کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا, وہ بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے. سبحان اللہ اکبر. یہ ہیں شرم و حیا کا پیکر, وہ خلیفہ پیمبر عثمان آ رہا ہے, عثمان آ رہا ہے, عثمان آ رہا ہے. اب دیکھیں سبحان اللہ, یہاں حضور نے بشارت دے دی بے حساب و کتاب جنت. ایک یہ دونوں بشارتیں آپ نے دیکھی. اب دیکھیے وقت کم ہے لیکن پھر بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے جب سیدنا عمر فاروق کی تفصیل بیان کریں گے تو عمر فاروق کے ساتھ کور کریں گے, صحابہ کو بھی تھوڑا سا, تو ہمارے اندر جذبہ جاگے کہ کیا شان تھی. اور آپ کو سچ بتاؤں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, سنیں آپ. بہت باتیں, مطلب اتنی طویل باب ہیں لیکن ایک وقت کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں. میرے سرکار علیہ السلام نے فرمایا تمام انبیاؤں کے جنت میں ایک دوست ہوں گے, یعنی تمام نبیوں کے ایک ایک دوست ہوں گے. آنا رفیقی الجنہ عثمان, عثمان میرا دوست ہوگا جنت میں, عثمان میرا دوست ہوگا جنت میں. کیونکہ یہ حدیث میں نے سنائی نا آپ کو, اس کی متصل ایک بخاری مسلم میں بھی حدیث ہے, تو اس پر یہ تھوڑے جو اینٹی لوگ ہیں اس کے صحابہ کے مثال, وہ یہاں کے ڈنڈی مارتے ہیں, حالانکہ وہ بتانے والا کوئی نہیں ہوتا تو بندے بولتے ہیں بات ہی. سرکار علیہ السلام نے فرمایا اس حدیث میں کہ جنت کے اندر میرا خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہوگا. یعنی سرکار علیہ السلام کے خلیل کون ہوں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. یعنی آپ نے فرمایا نبیوں میں میرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے. اس حدیث کو لے کر ذرا کرتے ہیں. دیکھو خلیل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دوست. خلیل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دوست. رفیق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دوست. دونوں ہی دوست ہیں نا. تو بولے یہ 2 دوست کیسے, ایک ہی دوست کہا ہے تو پھر یہ عثمان غنی کہاں سے آگے؟ اس کا مقصد ہے یہ حدیث معروف ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. نہیں بھائی, پھر ہمارے علماء نے قلم اٹھایا نا, بولے تو غور سے پڑھ تو سری. میرا خیال ہے سمجھدار آدمی سمجھ گئے ہوں گے, نہیں سمجھے؟ سمجھدار آدمی سمجھ گئے ہوں گے. تو سنو, نہیں بھی سمجھے تو سمجھو. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن نبیوں میں میرا خلیل کون ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام.
اور یہاں فرمایا تمام امت میں میرا رفیق کون ہوگا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. فرق پڑ گیا، وہ نبیوں میں خلیل، یہاں امت میں خلیل میرے دوستو عثمان غنی. تو یہ مرتبہ. اور سنو، میں اب شہادت کی طرف جا رہا ہوں، بس تھوڑا سا 2 منٹ، لیکن ایک جملہ آپ کو کہہ دوں. اللہ اکبر، حضور کو کتنی محبت تھی. آج جو عثمان غنی کے خلاف یا صحابہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں نا، اور آپ شریک بھی ہو جاتے ہو دوستی میں، ابے یار چلتا ہے یار، کوئی بات نہیں یار، چلتا ہے. ان کے کھانے پینے میں بھی، دوستی میں بھی، حتیٰ کہ نماز جنازہ میں تو باتیں سن لو ان کی. ابے بھائی مر گیا یار، کیا مرنے کی بات بھی جہاں جائیں بھی اتنا اختلاف رکھیں گے موت کے؟ نہ. سنو، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں کسی مسلمان کا جنازہ انکار نہیں کیا پڑھانے سے. ایک دن صحابہ آئے، یا رسول اللہ فلانے شخص کا جنازہ تیار ہے، آپ آ جائیں. بولے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. بولے یا رسول اللہ کبھی آپ نے نہیں منع کیا کسی جنازے کے لیے مسلمان، آج اس کو منع کر رہے؟ بولے وہ اس لیے کہ کوئی بھی نہ پڑھانا، حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں، کوئی بھی نہ پڑھانا اس کا جنازہ، نہ کوئی پڑھنا، نہ میں پڑھاؤں گا، اس لیے کہ وہ عثمان غنی کا بغض رکھنے والا تھا. جب میرے عثمان غنی کا بغض رکھتا ہے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا، تو تم سوچو تم کیسے میل ملاپ رکھ سکتے ہو؟ میرے نبی کی سنت تو ادا کرو میرے دوستو بزرگوں. اب آؤ نا آخر کے اندر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، بہت ہی مختصر محاصرہ ہو گیا، پلوائیوں نے محاصرہ کر لیا. وہ بھی ایک بدبخت تھا. جو آج کی دیکھتے ہو نا، آج کی سیاست ایسے ہی ہے کہ اپنے آدمی کو ملا لو، اپنا آدمی وہاں بھیج دو غیر مسلم، وہ مسلمان ہو جائے اور وہ برباد کر دے دوسروں کو، مسلمانوں کو آپس میں ملا کے. تو وہی صاف ہوا تھا کہ عبداللہ بن سبا ایک مسلمان نہیں تھا، لیکن اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے اس نے ایک فتنہ بنایا تھا بہت بڑا عثمان غنی کے خلاف. یعنی آپ اندازہ کریں 26 لاکھ مربع کس کی؟ حضرت عمر فاروق، جب اگلا ذکر کریں گے جمعے آئندہ آنے والوں میں. اور عثمان غنی 44 لاکھ، دیر آر 44 lakhs مربع میل کی اوپر حکومت کرنے والے عثمان غنی. تو حاسدین ہوں گے نا، کتنے حاسدین بنیں گے. تو یہ ہوا، معاشرہ کر لیا بلوائیوں نے مدینے میں جب بلوائیوں نے معاشرہ کر لیا، تو اب حضرت مولا علی، ابو ہریرہ، جتنے جنرل، جتنے صحابی نے کہا ہمیں حکم دیں، ان کو 2 منٹ، ہمارے پاس بہت فوج ہے، منٹ لگے گا گردن اڑا کے بھگا دیں گے. بلوائی گھیرا لیا تھا گھر میں. آپ نے فرمایا نہیں، مدینے پاک میں خون نہیں بہے گا. اللہ، عثمان کیا جواب دے گا سرکار کو اگر مدینے پاک میں خون بہا؟ میرا خون بہ سکتا ہے، کسی کا بھی خون نہیں بہے گا. تلوار نہ اٹھانا. آخر تک مولا علی، ابو ہریرہ سب کو منع کرتے رہے، اپنے غلاموں، جاننے لوگوں. بولے ہوگا جو ہونا ہوگا دیکھا جائے. اور قرآن پڑھ رہے ہیں، دیکھیں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، سورہ بقرہ کی آیات فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کی تلاوت جیسے کی دشمنوں نے وار کیا. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں نا، جو فتنہ پھیلاتے ہیں نا، سنو حدیث ہے نا فتنہ. میں نے آپ کو بنا اساکر سوائق المحرقہ اور معجم امام الکبیر، یعنی معجم الکبیر کے اندر امام سلمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ امام جتنے انہوں نے لکھا ہے کہ سرکار مولا علی نے اپنے 2 بیٹوں کو پہرا دینے کے لیے عثمان غنی کے دروازے پر کھڑا کر دیا تلوار لے کر. یعنی اس پہ یہ لکھتے ہیں کہ عام آدمی ہو نا، تلوار پہ پہرا دینا ہو تو اپنے بیٹے کو کیوں بھیجے بلوائیوں کے آگے؟ فوج کو بھیج سکتا ہے، غلام کو بھیج سکتے ہیں، ساتھی کو بھیجے، جا تو پہرا دے. نہیں، اپنے دونوں بیٹے کو کہا تو اپنے پھپھا کے گھر میں جا کے پہرا دو، ان کی حفاظت کرو. کیا کہ نہیں کیا؟ پہرا دیا کہ نہیں دیا؟ کیا کسی نے خوب فرمایا، تحفظ کر کے اس ماں کا. سنو شعر سنو آخری، بس سمجھ جاؤ گے. وہ تو شہید ہو گئے، خون کا ٹپکا گرا اس قرآن مجید کی اس آیات پر، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. اور آج بھی میوزیم میں وغیرہ میں موجود ہے وہ قرآن کا نسخہ، جس میں عثمان غنی اتنا عشق رکھتے تھے قرآن پاک سے، خود بھی حافظ تھے بڑے، اور قرآن کو جمع کیا، جامع القرآن تھے. تو اللہ نے قرآن سے محبت کرنے والوں کے ساتھ اجر بھی کیا دیا ہے. اللہ اکبر، کہ قرآن میں مطلب اس کو وہ کر دیا آپ کی شہادت کا پورا واقعہ، کہ دیکھو اس طرح شہید ہوئے، ظالموں نے کیسے شہید کیا میرے دوستوں. لیکن مولا علی کے گھر والے امام حسن اور امام حسین جب پہرا دے رہے ہیں تو کیا کہتا ہے شاعر کہ تحفظ کر کے اس ماں کا علی زادوں نے بتلایا. اللہ، جو رکھے بغض اس ماں سے علی والے نہیں ہوتے. جو رکھے بغض اس ماں سے علی والے نہیں. اور علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے نا کالے، تو وہ کالے نہیں ہوتے. علی کے بغض رکھ، علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں
نہیں ہوتے, جہاں جہاں نور ہدایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے. اور محبت کر کے یاروں سے علی نے یہ بتلایا, ارے صحابہ کے جو دشمن ہیں نبی والے نہیں ہوتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا کر لیجیے. بسم اللہ. یا اللہ.